अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब हमारे घर काम करती थी। वो बहावलपुर की रहने वाली थी। अक्सर मर्द दूसरी शादी करते नहीं झिझकते और औरतें भी बेठिकाना होने के खौफ से सौतन को बखुशी कबूल कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ जब लड़की एक बार ब्याह दी जाती है तो मेके वाले कोशिश करते हैं हमारी बेटी हर हाल में शोहर के घर में ही रहे, चाहे उसका खावन उस पर सौतन ही क्यों ना ला बिठाए। एक रोज़ ज़ैनब हमारे घर काम कर रही थी। दोपहर का वक्त था। दस्तक हुई तो उसने दरवाजे के सुराख से आंख लगा कर देखा। दूसरे ही लम्हे वो परेशान सी मेरे पास आई और कहने लगी, बीबी जी, जो साहब आए हैं उनको कह दो कि यहाँ कोई ज़ैनब काम नहीं करती। मैं उसकी बात सुनकर हैरत में डूब गई। हाँ बीबी, ये मेरा शौहर है, पहले घर से निकाल दिया और अब खोजता फिरता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो अगर इसको ऐसा कह देंगी। मैं भी इतनी अच्छी काम वाली को खोना ना चाहती थी, लिहाजा दरवाजे पर गई। ये देखकर हैरान रह गई कि जो शख्स बाहर खड़ा था वो अपने हुलिये से नवाब जैसा लगता था। सामने एक कीमती गाड़ी थी, शायद वो उसी की थी। मुझे वो किसी तौर पर एक काम वाली का शौहर ना लगा। मैंने फिर भी उससे सवाल किया, भाई आपको किससे मिलना है? ज़ैनब से। बाजी, वो मेरी बीवी है। मुझे किसी ने बताया है कि आपके घर काम करती है। नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। इस नाम की कोई औरत हमारे घर काम नहीं करती। वो शख्स मायूस होकर सामने खड़ी गाड़ी में बैठ कर चला गया। मैं ज़ैनब की जानिब पलटी और पूछा कि सच सच बताओ ज़ैनब, ये क्या किस्सा है? ज़ैनब को मेरे घर काम करते हुए 2 साल होने को आए थे। उसने मुझे कभी शिकायत का मौका ना दिया था। बहुत सुघड़ औरत थी, वाकई अपने अतवार और रख रखाव से किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसने कहा, बीबी जी, ये बहुत लंबा किस्सा है और काम पड़ा हुआ है। काम से निमट लूँ तो बताती हूँ। तजस्सुस ने मगर मुझे चैन न लेने दिया। रहने दे काम को, मैं खाना होटल से मंगवा लूँगी। तू मुझे अभी बता के ये माजरा क्या है? तू घरों का काम करती है और तेरा आदमी इतनी कीमती गाड़ी में आया है, क्या वो कोई नवाब है? शक्ल और हुलिया से तो नवाब लगता है। नवाब तो नहीं है पर जिम्मेदार ज़रूर है, बहुत पैसे वाला है। बस मेरे नसीब में चाकरी लिखी थी, सो कर रही हूँ। फिर उसने इन अल्फाज के साथ अपनी कहानी सुनाई जो मैं उसी के अल्फाज में कलम बंद कर रही हूँ। बीबी जी, जिन दिनों हमारी शादी हुई, हमारे रोज़ो शब भी ऐसे ही मुसर्रत भरे थे जैसे कि आम चाहने वालों के होते हैं। मेरा शौहर मुझ पर फिदा था। 2 दिन को मेके चली जाती तो रूठ जाते, कहते, ज़ैनो, तेरे बिना मेरा वक्त नहीं कटता। जी करता है कि तुम मुझसे एक पल को भी दूर ना रहो। अगर मैं जहांगीर होता तो हुकूमत करते वक्त तुम्हारा हाथ भी पर्दे के पीछे से मेरे कंधे पर धड़ा होता, पर अब क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें अपने साथ दफ्तर नहीं ले जा सकता, वरना तो तुम्हें सामने बिठा कर वहाँ भी तेरा दीदार करता रहूँगा। मैं ये बातें सुनती तो खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत समझती। मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती। मुझे अपने शौहर की मोहब्बत पर खुदा के वजूद की मानद यकीन था। मैं समझती कि दुनिया उल्टी घूम सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर मेरा शौहर नहीं बदल सकता। 5 साल सुकून से गुजर गए। मेरे सरताज के पास बेअंदाज़ा दौलत थी जो उनको विरासत में मिली थी। यही दौलत बिलाखिर मेरे और उनके दरमियान जुदाई का सबब बन गई। 5 साल बाद औलाद ना हुई तो उनके रिश्तेदारों ने मुहय्युद्दीन के कान भरने शुरू कर दिए कि साहब, ये बेअंदाज़ा दौलत किधर जाएगी, इसका वारिस कौन बनेगा? ऐरों गैरों के नसीब हो जाएगी। औरत बांझ हो तो मर्द को वक्त से शादी कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में करेंगे तो औलाद की खुशियाँ कब देखेंगे? मेरा शौहर रिश्तेदारों की ये बातें सुनता, मैं भी सुनती और हंस देती और उन्हें कहती, इन लोगों का तो दिमाग ख़राब है। अगर औरत को औलाद ना हो तो मर्द दूसरी शादी करने लगता है। अगर मामला उल्टा हो तो क्या औरत भी दूसरा मर्द ला सकती है? असल बात तो ये थी कि मुझे यकीन था मेरे औलाद ना होने की वजह से ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा शौहर मेरी मोहब्बत को भुला कर किसी और औरत को ब्याह लाए। मेरी मोहब्बत तो उनकी ज़िंदगी थी, मैं तो उनके अंग अंग में बसी थी। भला फिर ये कैसे मुमकिन था कि
محبت کا یہ نولکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت بن جاتا۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض مصلحت بھی بن سکتی ہے، اور کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن مجھے کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس انکشاف نے تو میرے دل کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ میرے دل کی سرزمین تو ایسی جلی کہ پھر کبھی رویدگی کی امید نہ رہی۔ البتہ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی، آخر بتانا پڑا۔ پھر ایک روز دوسری عورت کو، جو اب ان کی بیوی تھی، گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اس کو قبول کرنا تو نہ گریز تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا خود میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش ہو گئی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کے گھر رہو اور سوکن کے ساتھ گزارا کرو، میکے آ بیٹھنے سے خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں کے طعنے ضرور سننے کو ملیں گے۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، محی الدین جیسا بھی ہے تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ دوسری شادی مرد اولاد نرینہ کے لیے کرتے ہیں، پھر وہ تو پیسے والا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ مرد ایسا کرتے رہتے ہیں، کون ان سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ سوکن شہزادیوں اور ملکاؤں پر پڑ جاتی ہے، وہ بھی تو برداشت کرتی ہے۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا۔ سوچا سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، مرد بھی تو سکون سے رہے گا اور ہمارا سکون بھی تہ بالا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی بھی نرگس کو سوکن نہ سمجھا تھا، مگر وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کاٹنے کی طرح کھٹکتا تھا، بہانے بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی لا تعلق ہوتے جا رہے تھے کہ وہ جو میرے ساتھ کرے یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے نرگس نے کیا ان کو پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ سے کام لیا، مگر میں نے پھر بھی صبر کیا۔ سوکن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کرتی رہی، ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے، سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، ہر وقت میرے پاس گھسے رہتے، مجھ کو وہ اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کے بچے مجھ سے زیادہ پیار کریں، وہ ان معصوموں کو روئی کی طرح دھنک ڈالتی۔ ایک روز مجھ سے ملنے ہمارے گھر میرا چچا زاد بھائی آ گیا۔ ماں بہاول نگر میں تھی اور بہت بیمار تھی، وہ یہی بتانے آیا تھا۔ وہ تو مجھ کو اپنی سکی بہن جیسا جانتا تھا، کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ سوکن مجھ پر ایسا برا الزام لگا دے گی۔ بلال بیچارہ 1 منٹ بمشکل بیٹھا ہوگا، اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی، بس ماں کی علالت کا بتایا اور چلا گیا، جس کو نہ جانے نرگس نے کس انداز سے محی الدین کو بیان کیا کہ اس نے مجھ سے کہا، میری غیر موجودگی میں کن مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تم کو لحاظ نہیں آتا۔ وہ تیرا چچا زاد تھا، نرگس کا تو نہیں تھا، پھر تو نے اس سے پردہ کیوں نہ کرایا؟ حالانکہ نرگس تو اس کمرے میں آئی بھی نہیں تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلتی بنو، مجھ کو ایسی آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل بڑی ہو جائیں گی تو کیا تیرے ایرے غیر رشتہ داروں کے ماتھے لگیں گی؟ میں اب تم کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہو رہی تھی؟ یہ سوچ کر عورت کی شرافت پر دھبا نہ آئے، یہاں پڑی تھی کہ شوہر کا گھر ہے، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سردیوں کے دن تھے، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی، بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے، وہ میرے سینے سے لگ کر رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔
میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی بھی فوت ہو چکی تھیں۔ کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوکن کو منا لو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ کیا عمر بھر اسی طرح دھکے کھاتی رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی کہنا تھا، لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو جائے پھر بھی انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مٹی کا بت تو نہیں ہوتی۔ اگر میں ان سے معافی بھی مانگ لیتی تو کل اس سے بھی برا سلوک کرتے، سو میں نے وہاں جانے کے بجائے لوگوں کا کام کرنا پسند کیا۔ میں بہاول نگر سے دوبارہ بہاولپور آ گئی۔ ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی گزرتے رہے، دل کہیں نہ لگتا تھا۔ کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کی آنسو رلاتی تھی۔ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا تھا، سوچتی کاش میں خودکشی کر سکتی۔ کبھی دل کرتا کہ اپنے بال کھول کر اپنے کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر دیوانی سی پھرنے لگوں، شاید اس طرح سکون مل جائے۔ پھر بھی خود پر قابو رکھا اور ایک شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ کافی عرصے بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، گلیوں میں چیختی چلاتی ہے۔ اس کو پکڑ کر گھر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں ہے، پھر دیواروں سے سر ٹکراتی اور بال نوچتی ہے۔ اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں بچوں سے محبت کرتی تھی اور پاگل ماں کے بچوں کا کیسا حال ہوا ہوگا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ بیچارے تو بہت خوف زدہ ہوں گے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی، نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آنے لگی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔ کئی بار اس نے ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھولنے لگتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہوا ہو، مگر عزت اور تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناطہ جوڑ لیتی۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصہ مایوس ہو گیا۔ اب بھی اس نے میں جہاں پہلے کام کرتی تھی میرا وہاں سے ہی پتہ کیا ہوگا۔ وہاں میں کبھی کبھی آتی جاتی ہوں اور انہوں نے ہی یہاں کا پتہ دیا ہوگا۔ سنتی ہوں کہ اس کا ابھی کسی کام میں جی نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا کہ جس میں سچی محبت بستی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا، کھیل کر پھینک دیا تھا۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی ستیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہوگی، مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں۔